السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ خواتین حضرات، آج ہم ذرا تھوڑا سا فوکس چینج کر رہے ہیں پاکستان اور انٹرنیشنل افیئر سے ہم ذرا آ رہے ہیں واپس کینیڈا میں، اور کینیڈا میں ہم بات کریں گے آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کا تعارف آج ہم پہلی دفعہ اپنے پروگرام میں کروا رہے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم جو لوگ پاکستانی ہیں اور یہاں پہ رہ کے پاکستان کا نام اونچا کر رہے ہیں، اپنی کمیونٹی کا نام اونچا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ان سے سیکھنا وہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج اسی لیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ ان کا نام ہے خالد عثمان صاحب، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور بڑا ہی زبردست ان کا ایکسپیرینس ہے۔ میونسپل کونسلر جو ہیں وہ رہے ہوئے ہیں 1997 سے 2006 تک، اور ابھی بھی کونسلر ہیں سٹی آف مارکھم کے، اور بورڈ آف مارکھم ڈسٹرکٹ انرجی جو ہے اس کے بھی یہ بورڈ پہ ہیں، اور بڑا ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے کارپوریٹ اور نان فار پروفٹ جو بورڈز ہیں ان کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ان کی یعنی گائیڈنس کے لیے ان کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ ان کے لیے بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ پھر بیچلر آف کامرس ڈگری ہیں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے، تو اس لحاظ سے بھی بزنس کے حوالے سے بھی ان کی کافی انسائٹ جو ہے وہ ہے۔ And he's a past director and secretary of York District Chartered Accountants Association, past director of Markham Board of Trade, and past director of University Youth Foundation, and past vice president of York Region Community Foundation. تو بہت ہی illustrious career ہے ان کا، اور ڈیڈیکیٹڈ کمیونٹی لیڈر ہیں، اور بہت ہی چیریٹیبل اور کمیونٹی کازز کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور he has been recognized for his community actually، کمیونٹی سروسز کے لیے جو انٹیریو کی منسٹری آف سٹیزن شپ ہے اور کلچر، انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ اور پھر ان کو میڈل آف گڈ سٹیزن شپ مل چکا ہوا ہے 2011 میں لیفٹنٹ گورنر انٹیریو کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان بھی پیچھے نہیں رہا، پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی ان کو تمغہ خدمت سے نوازا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں ویلکم کرتا ہوں جناب خالد عثمان صاحب سے، اور ان سے گزارش کریں گے۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی، تھینک یو فار جوائننگ اس، اور تھینک یو فار یور ٹائم۔ مجھے پتا ہے بہت بزی تھے اور پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا، اور میری خواہش تھی کہ آپ سے ذرا گپ شپ ہو اور پوچھا جائے آپ سے کہ کیسی چل رہی ہے لائف آج کل آپ کی، اور خاص طور پہ جو بھی ریسنٹ اٹیک ہوا لنڈن انٹیریو میں جو کہ بہت ہی افسوسناک تھا، اس کے بعد پھر کیسے آپ کوپ کر رہے ہیں اور کمیونٹی کیسے کوپ کر رہی ہے؟ جی ویل ایز یو نو، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ فار گیونگ دس اپرچونیٹی، کیونکہ اسی طریقے سے وی کین ایکچولی اسپیک ٹو دا کمیونٹی۔ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، I've been around for the longest time in Canada. Professionally تو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، مگر basically I'm also involved in politics. I'm the past president of Markham Stouffville Hospital Foundation, اور you'll be very happy to know کہ we raised a lot of money، بلکہ on behalf of the Pakistani community we gave them 2.5 million، جس کی وجہ سے they have named a whole unit orthopedic center جس کا نام ہے کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن آرتھوپیڈک سینٹر۔ سو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو اس میں ماشاء اللہ اٹس آلویز دیئر، لوگ دیکھ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کا نام دیکھتے ہیں۔ بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارا نام، پاکستان کا نام ہر جگہ ہے۔ اب آتے ہیں اس ٹاپک پہ جو آپ نے بھی ذکر کیا۔ ایکچولی جو لنڈن میں جو کچھ ہوا، یہ تو I mean that was devastating، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جو فیملی بھی تھی، if you know، یہ ایکچولی پشاور کی فیملی ہے، the area that I come from۔ ویسے بھی وہ بیچارے they were hard working people، جن کا نہ کسی پالیٹکس سے تعلق تھا، نہ کسی لوگوں سے تعلق تھا۔ after dinner they were just taking a walk، لیکن چونکہ ان کی بیگم صاحبہ نے حجاب پہنا ہوا تھا تو وہ اس بندے نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ تو when somebody targets that means کہ وہ ٹیررزم ہے۔ So this Islamophobia has escalated within our community، جو کہ پہلے تھا لیکن اتنا نہیں تھا۔ اب اس لنڈن کے جو اٹیک ہے جس کو ہم ٹیررسٹ اٹیک کہتے ہیں on the Afzal family، that has changed lot of thinking for lot of people including the federal government، including the provincial government and the municipal governments۔ So ہم نے ان مارکم میں ان کے آنر میں وی ایکچولی ہم نے جو فلیگس تھے وہ ہاف ماسٹ کیے فار اے ڈے تاکہ ان کو آنر کر سکیں فیملی کو۔ لیکن اٹ ہیز ریئلی ریئلی ہرٹ
not just Muslims, that's the interesting part, بلکہ entire population, and they were really sad کہ یار یہ کینیڈا میں جبکہ we call this Canada to be the best country in the world, اس میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں خالد صاحب جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس میں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے کمیونٹی بھی اس میں انوالوڈ ہے, کمیونٹی آن بورڈ ہے, لیکن ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا ڈیلی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں جب وین اٹ کمز ٹو دا مسلم کمیونٹی, اور آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو اسلاموفوبیا ہے نہ صرف یہ کہ ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ پولیس آلسو شوڈ نیڈ ٹو پٹ دی پراپر چارجز, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی جو چارجز لگائے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اٹس ناٹ اوکے ٹو اٹیک اینی بڈی اور ایون اف ہی اور شی از اے مسلم. تو یہ کانسیکوینشل ہونا چاہیے کہ جی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو اس کی طرف کچھ بڑا جا رہا ہے کمیونٹی کی طرف سے. آئی تھنک انشاءاللہ, کیونکہ یہ ایک ایسا سچویشن تھی کہ دیکھیں سب سے پہلے جو یہ پولیس نے اس کو چارج کر دیا ہے فار ٹیررزم. سو ٹیررزم کا چارج جو ہے وہ بڑا سیویئر چارج ہے. سو اٹس ناٹ اونلی جسٹ کہ بھائی وہ دے ہیو بین چارجڈ فار فرسٹ ڈگری مرڈر اور سیکنڈ ڈگری, بٹ دے ہیو آلسو بین چارجڈ فار ٹیررزم. اینڈ ٹیررزم جو ہے دیٹ از سم تھنگ ان کا بڑا مشکل ہوگا بچنا. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک دا ہول چاہے میں نے جیسے کہا کہ فیڈرل کمیونٹی ہو, پروونشل ہو, دے آر آل ایکچولی رائٹ ناؤ sympathizing with the Muslims for sure. دیکھیں ایکسیپشنز تو ہر کمیونٹی میں ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی میں ہیں جو کہ ہر چیز کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو ویسے ہی وہ انگریزوں میں بھی ہیں. لیکن اس وقت جو ہے اب ہم چاہتے یہی ہے کہ جو ہمارے فیڈرل ممبر آف پارلیمنٹس ہیں وہ اس کو موو کریں اور اس کو اسلاموفوبیا کو جو ہے اس کی اگینسٹ لا بنا دیں کہ یہ ہے ہی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. تو اس سے پھر سب کو فائدہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے. اچھا لیکن ہم جو دیکھتے رہے ہیں, میں بلکہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس کو ڈاکومنٹ کو. یہ ڈاکومنٹ ہے, بلکہ یہ خبر ہے, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کیلگری ہیرلڈ ایک اخبار ہے یہاں کا, اس میں انہوں نے لکھا جی the 2015 نیشنل رسک اسیسمنٹ ڈائریکٹیو ٹارگیٹس مسلم چیریٹیز اینڈ ہیز emboldened the CRA. یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر مکرم زیدی صاحب, انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس کا جسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہہ کے یہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جو مختلف ایجنسیز ہیں وہ ٹارگیٹ کر رہی ہیں. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ میجر رپورٹ بائی دی انٹرنیشنل سول لبرٹیز مانیٹرنگ گروپ اور کولیشن آف سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ڈیٹیلز ہاؤ دا CRA's چیریٹیز ڈائریکٹریٹ اینڈ ریویو اینڈ انالیسس ڈویژن RAT have with impunity selected Muslim organizations based on their faith and revoked their status while presenting flimsy evidence. Since coming to power, the Liberals pumped money into the RAT division, which then revoked the charitable status of at least 4 major Muslim organizations from 2016 to 2019, a pretty alarming rate compared to the 6 they shafted between 2028 and 2015. None of these groups has ever been charged. یہ دیکھیں یہ بڑی important بات. None of these groups has ever been charged with giving terrorist money, but the RAT division doesn't have to explain itself, which means that for some of these organizations that they cannot even see the evidence marshaled against them. So where is the due process? یہ جو question ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں لگتا ہی ہے کہ سوسائٹی میں بھی ایک معاملہ ہے خراب, لیکن سسٹم بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, سسٹم بھی اس کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے. یہ سسٹمک جو چیزیں ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, لیکن آپ اس میں تھوڑی سی اور ریسرچ کروا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ایکچولی کنزرویٹو کے زمانے میں جب اسٹیون ہارپر تھا اس زمانے میں سارا کچھ ہوا. اور تب جو تھا ایٹ دیٹ ٹائم اسٹیون ہارپر واز اوپنلی اگینسٹ مسلمز اینڈ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو تھا یہ ساری سختی اینڈ تھرو کیونکہ بات یہ سب سے زیادہ جو پیسے استعمال ہو رہے تھے مسلم ویلفیئر کے لیے وہ اٹ از ڈن تھرو چیریٹیز. یو نو دیٹ کہ جی خاص طور پہ جتنے بھی اوورسیز کے پیسے ہیں جو جاتے ہیں مسلمان آر دا موسٹ گیونگ. سو وہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ بھائی ٹیررزم پہ استعمال نہ ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے ہم پہلے آرام سے بھیج دیا کرتے تھے پاکستان پشاور, اب جو ہے وی کین ناٹ سینڈ, اینڈ دیٹ از بیکاز آف منی لانڈرنگ اینڈ دیٹ از بیکاز آف ٹیررزم.
کیونکہ اگر ہم اس کو فالو نہ کریں جو ڈاکومنٹیشن ہے, اگر وہ آپ پراپرلی فالو نہ کریں تو یو کین گیٹ یور نمبر ریووکڈ. اینڈ دس از واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ, کہ جس کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں تھی وہ اس کو ریووک کر دیا. تو اس میں جہاں تک انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اگینسٹ دی مسلم, یو ول بی شاک ٹو نو کہ دیر آر لاٹ آف جوئش آرگنائزیشن دیر ہیو بین ٹیکن اوے لائک دیٹ. تو وہ جو تھے, مگر اس زمانے میں اٹ واز اے ہیوج, یعنی 2015 کے بعد اٹ واز اے میجر اٹیک آن دیز آرگنائزیشن. مگر ابھی لاسٹ فیو ایئرس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر آپ ریسرچ کر کے دیکھیں گے تو آج کل کے زمانے میں وہ نہیں ہو رہا. اس لیے نہیں ہو رہا کہ دے ہیو آلسو ریئلائز کہ یار اگر if ایوری بڈی از فالوئنگ پراپر پروسیجرز, ڈاکومنٹیشن, اینڈ آئی ہیو مائی سیلف, کیونکہ دیکھو ہم تو اس بزنس میں ہیں, بیکاز آئی ریز لاٹ آف منی فار شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, ملینز آف ڈالرس, اینڈ ہماری جو ڈاکومنٹیشن ہے اٹ از امیزنگلی ڈیٹیلڈ, کہ کوئی بھی آگے آڈٹ کر لے, چیک کر لے, پیمنٹس کی بھی اس کی بیک اپ ہے, سب کچھ ہے, آئیڈینٹیفائڈ ہے. جو وہاں اس سائڈ پہ بھی آرگنائزیشن ہے دے آر آلسو آئیڈینٹیفائڈ. سو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ان کو بہانہ مل جائے گا. ٹھیک, وہ تو خیر بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو فرمایا کہ پچھلے پرائم منسٹر جو اسٹیون ہارپر تھے ان کے دوران یہ ہوا, لیکن جب سے یہ آئے ہیں ہمارے ٹروڈو صاحب بھی, تو اس وقت سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستانیز جو ہیں, مطلب پاکستانیز کو کیبنٹ میں کیا کوئی بین لگا ہوا ہے کہ پاکستانیز کو کوئی کیبنٹ میں پوزیشن نہیں دے گی ابھی تک. لبرل پارٹی جو ہے وہ کہتی وہ اپنے آپ کو لبرل ہے, لیکن پاکستانی کینیڈینز آر دے چلڈرن آف دا لیسر گاڈ کہ ان کو ایک بھی کیبنٹ سلاٹ نہیں دی گئی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ہندو کمیونٹی کے یا سکھ کمیونٹی کے, ان میں سے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے کیبنٹ کی پوزیشن سے, ہر ایک کو دے دی تھی. تو یہ بھی تو کچھ ہو رہا ہے نا یہاں پہ. ڈیفینیٹلی دیکھیں, ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں, مگر پالیٹکس میں, چونکہ میں پالیٹکس میں ہوں, تو میں آپ کو ایموشنل کی جگہ ایک اور بات بتانے والا تھا کہ بھائی اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ایز اے کمیونٹی وی ڈونٹ ہیو دا اسٹرینتھ اینڈ وی ڈونٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو پٹ دیٹ پریشر. دیکھیں ہر چیز کے لیے جو ہے یو نیڈ ٹو ہیو دا پریشر آن دی گورنمنٹ آلسو. ان کو پتہ ہے کہ یار اگر نہ بھی بنایا تو کون کچھ کرے گا, کوئی ہمارے ووٹوں کو تو ہمارے کو فرق نہیں پڑے گا, تو ٹھیک ہے بس. لیکن اگر آپ یہی کام ذرا پنجابی اسپیکنگ لوگ یعنی سرداروں کے ساتھ کر لیں, ان کے ہندوؤں کے ساتھ کر لیں, یہودیوں کے ساتھ کر لیں, پھر آپ دیکھیں ان کا تماشا. دیکھیں جب بھی آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں وہ جو ایک وی فیلنگ ہوتی ہے وہ والی نہیں ہے, ٹوگیدرنس نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ نے صحیح بات کی کہ ہمارے لوگ تو الیکٹ ہو گئے ہیں خدا کے فضل سے, انڈیویجولی دے آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. جو ہمارے سلما ہیں, اقرا ہیں, اور لوگ جو ہیں دے آر ڈوئنگ اے فیبولس جاب, نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. لیکن ان کو کمیونٹی کا جو وہ ہوتا ہے نا بیک اپ پریشر, وہ نہیں ہے. تو وہ ان میں ان کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے ایز کمیونٹی کہ بھائی ہم کتنے وی آر ناٹ ٹوگیدر ان اٹ. And obviously جو لیڈرشپ ہے لبرل پارٹی کی, وہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ ان کے اندر کمزوری ہے, they cannot do anything. اب دیکھیں میں آپ کو بڑا چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں ایک لوکل اس میں, کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں جو زیادہ اسٹرکٹ مسلمان ہیں وہ پوچھتے ہیں یار یہ ایم پی ہمارے لیے, ہماری مسجد کے لیے, ہمارے اس کے لیے کیا کر رہی. وہ بابا there are bigger issues than مسجد, there are bigger issues than اسلام, there are bigger issues. اسلام سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا ہے وہ the way they think. ہمارے کو تو سوچنا ہے سب کو یونائٹ کر کے, چاہے آپ پاکستان سے ہو, ہندوستان سے ہو, عرب سے ہو, کہیں سے ہو, وی آر ون مسلم, ون قوم. جب آپ ون قوم ہو جائیں گے پھر آپ کا پریشر پڑے گا. آپ دیکھیں نا جو عرب ہیں, آپ مجھے بتا دیں نا کہ عرب اور پاکستانی اور ہندوستانی کہاں ہیں اکٹھے, ناٹ ایٹ آل. ان کا تو آپس میں انٹریکشن بھی نہیں ہوتا اس طرح, نہیں ہوتا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اب یہ جب تک کہ ہماری سوچ اکٹھی نہیں ہو جائے گی, ایک امہ والی سوچ نہیں ہوگی, یہ کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ اپرچونٹی مل سکیں. لیکن لبرل پارٹی میں جو ہمارے دوست ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ پریشرائز تو کرنا چاہیے نا گورنمنٹ کو. فار ایگزامپل دیکھیں اب جو امیگریشن کے حوالے سے ہی دیکھ لیں آپ,
امیگریشن میں ہمارے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ کتنا ایک فرق رکھا جاتا ہے کہ انڈیا کی جو امیگرینٹس کی تعداد تھی وہ 30,000 سے 90,000 کر دی گئی ہے، اور پاکستانیوں کی کم کر دی گئی ہے، 13,000 سے 10,000 پہ لے آئے ہیں. تو اب یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی ایک قسم کی اب کیا کہہ سکتے ہیں، ایک تعصب ہی ہے نا پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی پالیسیز میں. ہاں لیکن میں نے آپ سے کہا نا، مگر کس نے بولا؟ ہماری کمیونٹی سے کون بولا؟ کس نے جا کے امیگریشن منسٹر کو یہ فیکٹس بتائے جو آپ بتا رہے ہیں؟ اور ایز اے کمیونٹی نو بڈی. آپ نے سوچا، آپ نے اپنے پروگرام پہ کہا، لیکن وہ جو پریشر ڈلتا ہے، جس کو ہم پریشر کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. کون ہے ہماری کمیونٹی جس نے کھڑے ہو کے اور سپورٹ کیا؟ چلیں آپ اپنے ہمارے ایم پی بول رہے تھے، لیکن ان کو سپورٹ کے لیے ان کے بندے تو پیچھے ہو نا. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بتاؤں. میں 10 سال امریکہ بھی رہا ہوں، میں نے وہاں پہ بھی کمیونٹی کو دیکھا ہے. وہاں پہ بھی ہم یہی روتے رہتے تھے کہ کمیونٹی یہ اس طرح کی چیزوں میں کیوں نہیں ایکٹیو ہوتی ہے. کیا کیا جائے خالد صاحب؟ آپ کی تو لائف ہی پوری کمیونٹی کے اندر گزری ہے اور پالیٹکس میں گزری ہے. کیا کیا جائے؟ کیا اسٹریٹجائز کیا جائے اپنی کمیونٹی کو؟ کس طریقے سے ان کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کی جائے کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ آپ کر لیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی کمیونٹیز بھی تو کر رہی ہیں نا، آپ بھی کر کے تو دیکھیں ذرا. بس اب جی میرا جو ہے امید یہ ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن، نیکسٹ جنریشن جو ہے، وہ انشاءاللہ تعالی دے ول بی ایبل ٹو اچیو اے لاٹ، کیونکہ ان کے یہ ہینگ اپس نہیں ہوں گے جو ہماری اور ہمارے سے پہلی جنریشن کے تھے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اب جب آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس نے کہا جی یہ پنجاب کا ہے، یہ فرنٹیئر کا ہے، یہ فلاں کا ہے. تو ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا. تو جب ایک دفعہ یہ نئی جنریشن آئے گی تو دے ول بی پیور مسلمس. نہ ان میں کوئی عرب ہوگا، نہ ان میں کوئی پاکستانی ہوگا، نہ کوئی ان میں ہندوستانی ہوگا. تو دین فار اسلامک کاز دے ول ورک اینڈ دے کین پٹ اٹ ٹوگیدر. اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اینڈ دے ول پارٹیسپیٹ. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اب ماشاء اللہ آپ نے یہ جرنلزم کر رہے ہیں. آپ بھی بتائیں کہ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو جرنلزم میں اس طرح کی انالیسس کرتے ہیں؟ آپ بھی بتا دیں. چلیں نن نہیں، مجھے تو نہیں نظر آتے. تھینک یو. تو اسی طرح ہمارے جرنلسٹ جو ہیں، اب ینگ لوگ آئیں گے اور وہ پازیٹیو والا رول ادا کریں گے، اخباروں کے لیے لکھیں گے، پالیسی میٹرز میں. دیکھیں ہمارے لوگ تو ہے ہی نہیں پالیسی میں. تو جو گورنمنٹ فالو کرتی ہے، آئی نو سٹی آف مارکم میں ہر چیز پالیسی پہ ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے پالیسی چاہیے. تو جب وہ پالیسی والے لوگ ہوں گے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے 4 چاند لگے ہوئے ہوں گے. So what we have to do is get our younger generation into policy making, into journalism, کیونکہ journalism is very very important. دیکھیں بہت سی چیزیں میں نہیں کہہ سکتا جو کہ جرنلسٹ طریقے سے کہہ سکتا ہے، رائٹ؟ ٹھیک بات. اور اس کے لیے لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے خالد صاحب، وہ یہ ہے کہ پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا. فار ایگزامپل دیکھیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کئی کمیونٹیز میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ ان کو تھنک ٹینک کہہ لیں یا آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں، جو جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، تو ایسے کمیونٹی کے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی سخت کمی ہے کہ جو لوگ بڑے ہونے والے ہوتے ہیں ان کو ایک تو بڑا نہیں سمجھتے، ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے. اور جب اگر کوئی بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں آپ تو چھوٹے ہی رہو. سر ہاں تو یہ چیزیں جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی سوچنی بھی چاہیے، اور کسی نہ کسی کو تو یہ اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، کسی نہ کسی کو یہ گائیڈ کا رول ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ یہ جرنلسٹ ہونے چاہیے. اب کوئی لوگ جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو کہ یہ پلان آؤٹ کریں کہ بھئی فلاں لوگوں کو چاہیے، فلاں کمیونٹی کو چاہیے کہ ہمیں 2 جرنلسٹ جو ہیں وہ اگلے 5 سال میں پرووائڈ کریں، فلاں جو ہے وہ ہمیں ٹیچرز پرووائڈ کریں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے 15 سال پہلے، اور وہ لکھا تھا اپنی جوئش کمیونٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے نیو یارک میں کیسے ٹرن اراؤنڈ کیا. اور وہ صرف انہوں نے کیا اپنے ٹیچرز کی وجہ سے. لڑکیوں کو کہا کہ ٹیچرز بنو. ایگزیکٹلی میں بھی اسی طرح آنے والا تھا کہ یہ 2 تھے. پھر ایجوکیشن میں سو امپورٹنٹ، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنانا ہے وہ ٹیچرز بناتے ہیں ایٹ ینگر ایج. تو ہمیں یہ اگر ہم یہ 3 کر لیں، جرنلزم اور پالیسی اور اسکول کے ٹیچرز، believe me, we can change the whole world. Absolutely, I agree with you. اچھا آپ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اور چیز جو مجھے بہت ہی بادر کیا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پاکستانیوں نے خاص طور پہ اوورسیز میں آ کے تو ہم نے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں،
یہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں یا پروڈکٹیو ہیں فار دیٹ میٹر. I personally, حالانکہ at one point in time I was myself involved in it, but as I said, I was involved because I thought کہ ہمارا رول اس وقت تک تھا جب تک کہ پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, because پاکستان میں itself people could not fight, so we were fighting on their behalf, we were their spokesperson. وہاں تک تو ٹھیک تھا. اس کے بعد جب ڈیموکریسی آ گئی ہے تو وی ڈو ناٹ نیڈ پارٹیز, کیونکہ دس ڈیوائڈز آر پیپل. یہ ایک دوسرے کا جو سر توڑتے ہیں کہ جی میں پیپل پارٹی کا ہوں اور میں مسلم لیگ کا ہوں اور میں پی ٹی آئی کا ہوں, یہ سب نان سینس ہے. سو آئی تھنک یہی چیزیں ہمیں ڈیوائڈ کر رہی ہیں. وی شوڈ بی ون گروپ بس, پیریڈ. ہم کینیڈا میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستانی ہیں ہم, کیونکہ وہ تو ہماری کیا کہتے ہیں بائی برتھ رائٹ ہے نا ہماری, وہ تو ہے, شناخت ہے. تو لیکن یہاں آ کے وی شوڈ بی ون گروپ, اور اس میں یہ پولیٹیکل جو, اور خاص آپ کو تو پالیٹکس ایسی چیز ہے جو فیملیز کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے, فارگیٹ دا فرینڈس. تو اس لیے یہ بڑا زبردست پوائنٹ آپ کا ہے. آئی تھنک وٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ از گیٹنگ ریڈ آف آل دیز تھنگس, اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایبسلیوٹلی. وہ ہمیں تقسیم در تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے لیول پہ, مائکروسکوپک لیول پہ ہم آ گئے ہیں تقسیم ہوتے ہیں. which is so wrong. تو ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا ایکچولی جو یہاں لوکل کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کا ہے وہ سارے پیچھے ہو گئے. مجھے یاد آ رہا ہے, ہم لوگ جب نیو یارک میں تھے تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے عربی, ان کا نام غازی خان تھا, اس طرح کا کچھ نام تھا ان کا. تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ ٹو ون اٹ یو ہیو ٹو بی ان اٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ جملہ مجھے ایسا وہ کلک کیا کہ اس دن سے لے کر آج تک میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ اپنی زندگی کا موٹو بنا لینا چاہیے, اسپیشلی وین یو آر اوورسیز. کیونکہ جب تک آپ مین اسٹریمنگ نہیں کریں گے اپنے آپ کو اور گیٹوائزیشن کا شکار رہیں گے, آپ بیٹھے رہیں گے گھروں میں بیٹھ کے اور کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, اس تک پھر یہی ہوتا رہے. نہیں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا تھا, حالانکہ سم تھنگ یو ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ اوپنلی. جس دن میں پہلی دفعہ کاؤنسلر بنا تو جو ہمارے کاؤنسل کے ممبرس تھے, سوائے ایک کے, اور ایک ریجنل کاؤنسلر واز چائنیز, I was the only other you can call desi face and everybody else was white. تو ان کو تو اسلام کا, مسلمانوں کا, مسجد کا کوئی علم ہی نہیں تھا. تو وہ ان کو ایسا سمجھ آئی کہ رمضان کیا ہے, عید کیا ہے, اور پارٹیسپیٹ کیسے کرتے ہیں, نمازیں کیا ہیں. پھر مسجدیں جب ہم نے 2 بنوا لی وہاں پہ ایک مارکم میں, تو خدا کے فضل سے دیکھیں لوگ تو بڑی مشکل ہوتی ہے, ہم نے 2 مسجدیں وہاں بنوا لی ہیں اللہ کے فضل سے, اور بڑی بڑی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ والی جو بات ہے نا کہ یو ہیو ٹو بی ان اٹ ٹو میک دا ڈفرنس. تو جب تک کہ وی آر ناٹ دیئر ایٹ دا ڈیسیژن میکنگ ٹیبل یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ہم صرف رو سکتے ہیں, ہم کر کچھ نہیں سکتے بس. اچھا, آخر میں ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آج کل اوورسیز پاکستانیز کو بڑی امپورٹنس مل رہی ہے پاکستان میں, اسپیشلی ڈیو ٹو دی پرائم منسٹر, اور آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا مزید کچھ اسٹیپس اٹھانے چاہیے آپ کی نظر میں, جس سے وہ جو عمران خان صاحب کا خواب ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو نہ صرف ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ ان کی تمام تر جو ایشوز ہیں ان کو بھی ٹیکل کیا جائے, تو آپ کی نظر میں کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ بات بڑی زبردست آپ نے کی ہے, کیونکہ آئی تھنک دیٹ ول ریزالو اٹ. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ان کو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, مگر ناٹ ایز این ایم پی, بیکاز ایم پی آپ کریں گے تو وہی اسی طرح آپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے. مگر ایز سینیٹر جو ہے دے شوڈ گو ان ٹو سینٹ, تاکہ وہاں پہ وہ لاز بنا سکیں, ہیلپ کر سکیں. تو ہر ایک جگہ سے اوورسیز کے نمائندے جو ہیں سینٹ میں ہونے چاہیے, کیونکہ ان کا ایکسپیرئنس بھی ہے, نالج بھی ہے, نو ہاؤ بھی ہے, اینڈ آئی تھنک دے کین میک تھنگس بیٹر ایٹ دا سینٹ لیول. کیونکہ سیکنڈ جو اپروول ہے لیجسلیشن کو تو سینٹ میں ہی آئے گا. اور دوسری بات اس طرح ہے کہ دیکھیں زیادہ تر جو نیڈ ہے وہ تو بیچارے مڈل ایسٹ اور ادھر جو لوگ ملینز آف لوگ ہیں ان کے لیے ہے. جو نارتھ امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, ان کو وہ چیزیں نہیں چاہیے جو ان لوگوں کے لیے ہیں. ہمارے لیے تو بیسکلی یہی ہے کہ دیکھیں اب جب نیڈ آئی ہے تو اٹ از دی اوورسیز پیپل دیٹ ہیو ریئلی ہیلپ پاکستان. ہم نے جو ان کو نکالا ہے اس میں فائنینشیل کنسٹرینٹ سے, اٹ از بیکاز آف دا اوورسیز, کہ not only are we sending money back,
but we are also depositing money in their digital account. جو رائٹ ٹو ووٹ ہے اوورسیز کے لیے جو ایک بحث بھی چل رہی ہے پاکستان میں کہ ووٹ کا رائٹ دینا چاہیے تاکہ وہ ووٹ ڈال سکیں الیکشنز میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیزیبل بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے؟ یہ ہونا ضرور چاہیے. دیکھیے ہر امریکن چاہے وہ کینیڈا میں ہو چاہے وہ فلپینز میں ہو چاہے وہی ہیز اے رائٹ ٹو ووٹ. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. دیٹ از مائی رائٹ بیکاز آئی واز بورن. لیکن وہ کیسے ووٹ ڈالتے ہیں؟ وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ڈالتے ہیں یا الیکٹرانکلی ڈالتے ہیں؟ الیکٹرانکلی تو یہ نہیں ڈالتے، وہ تو پوسٹل بیلٹس ہی ڈالتے ہیں. مگر پاکستان میں انفارچونیٹلی دیکھیں مارکم میں جو ہے نا فار ایگزامپل وی ڈو اٹ ان الیکٹرانکلی کیونکہ وی آر ویل ایڈوانسڈ ان ووٹنگ پروسیسز. اب تو فل فلیج الیکٹرانک ہو گیا ہمارا. لیکن خالد صاحب پاکستان بھی تو اب ٹیکنالوجی میں کوئی اتنا پیچھے تو نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا. اینڈ آئی گارنٹی یو، ابھی تو میں نے دیکھا نہیں ہے مگر آئی گارنٹی یو کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں پرابلی پاکستان کا سسٹم ہم سے بھی آگے ہوگا کیونکہ دیٹ از بینگ میڈ 10 years later رائٹ. مگر کہنے کا مقصد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے مسئلہ وہی ہے کہ ہر پارٹی اس کو اس طرح دیکھتی ہے کہ یار یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا. لیکن یہ مجھے بتائیں ایک آخری کویسچن یہ ہے کہ جو سسٹم آپ یہاں پہ کر رہے ہیں مارکم میں یا ویسے کینیڈا میں جنرلی وہ کتنا فول پروف ہے؟ کیونکہ پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں اس میں دھاندلی ہو جائے گی، کوئی کنٹرول کر لے گا اس کو، اس میں کوئی ڈیٹا کی ادھر ادھر فجنگ ہو جائے گی. تو یہ فول پروف ہے یہ ہمارا جو سسٹم یہاں پہ کینیڈا میں ہے؟ بالکل فول پروف ہے. اس لیے کہ فار ایگزامپل پاکستان میں تو بلکہ اتنا اور بھی زبردست فول پروف ہے کیونکہ وہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کی الیکٹرانک جو ہے ڈبل ویریفیکیشن ہے رائٹ. تو فنگر پرنٹس کین ناٹ لائی unless somebody steals your fingerprints تو وہ تو پھر فراڈ ہے نا. ہاں وہ تو پھر دھکا ہے نا. تو پھر جو مر جائے کر لو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. مگر یہ ہے کہ آئی تھنک ہمیں اپنا اب پاکستان کا، میں پاکستانیوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں ہیں، انہیں پاکستان کا سوچنا چاہیے نہ کہ اپنے انٹرسٹ کا. آئی تھنک وہ ابھی تک جتنی بحث میں دیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ دے آر مور تھنکنگ اباؤٹ themselves, their pockets, their future, not for the country. عمران خان صاحب کے لیے آخری الفاظ کیا ہوں گے آپ کے؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے they have raised my head with pride کیونکہ اس وقت جو ہے ماشاءاللہ جو کام بھی وہ کر رہا ہے، چاہے وہ امریکہ سے ڈیل کرنا ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ سے ڈیل کرنا ہو، چاہے وہ باقی چوروں سے ڈیل کرنا ہو، اللہ کے بل سے the man is there اور he has stood his ground اور خدا کے بل سے he has given us lot of pride. اللہ کرے کہ اللہ آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو بھی پورا وہ کر سکے اور جو آپ کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے وہ ایسے ہی فخر سے بلند رہے انشاءاللہ. لیکن بس دعا یہ ہے کہ اللہ میاں ان کو جو ہے اپنی امان میں رکھے. امان میں ڈر بہت ہے. ہاں صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد تو بہت ہی ڈر لگنے لگ گیا لوگوں کو. But you know what? I'll tell you something. That was first time in my history that I've ever heard Pakistan to stand up. ہاں صحیح بات. اللہ کرے کہ ایسے ہی پاکستان کھڑا رہے اور پاکستان ہمیں چاہیے اور اسی طرح کا پاکستان چاہیے. بہت بہت شکریہ خالد عثمان صاحب. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ کبھی آف اینڈ آن جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ آپ سے ذرا گپ شپ بھی ہوتی رہے اور آپ سے ہم لرن کر سکیں، آپ کے ایکسپیرینس سے ہماری کمیونٹی لرن کر سکے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ سر، کیونکہ اس میں صرف ہم ایک دوسرے سے لرن ہی نہیں کر رہے بلکہ یو آر پاسنگ دا موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ٹو دا پبلک. آئی تھنک دیٹس پارٹ آف دی ایجوکیشن. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آخری میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتوائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو خالد عثمان صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. آمین.